أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع واليونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. ایمان سے ان کو نوازنے کے لیے رسول اللہ تشریف لے جاتے تھے، تو کیا اس کے رسول اللہ کے جانے کو ہمارے جانے کو ایک کر سکتے ہیں؟ وہ جانا رحمت تھا، وہ جانا رحمت تھا، وہ جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی نچھاور ہو رہی تھی، اور ہمارا جانا خرید و فروخت کے لیے ہوتا ہے. وہ جانا تھا تو ہر قدم پر فرشتے صلوات بھیجتے تھے، ورنہ جو رسول یہ کہتا ہو، یہ بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، جو رسول یہ فرماتا ہو کہ دنیا کی سب سے بہتر جگہ مسجد اور دنیا کی سب سے بدتر جگہ بازار، تو کیا رسول اللہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر بازار کو جاتے ہوں گے؟ بہترین جگہ کو چھوڑ کر بدترین جگہ پر جا سکتے تھے. لیکن اگر کبھی مکے کے بازاروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہی تو بدترین جگہ جا کر کام کیا کیا؟ بہترین کام کیا کہ اللہ کے وحدانیت کی آواز کو لوگوں میں چرچا کر دیا. لوگوں میں بات کو پھیلانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بازار رسول اللہ کے لیے بازار نہیں ہوئے، لوگوں کا جم گھٹا جہاں رہتا تھا وہاں رسول اللہ تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ تو دنگل میں بھی اترے ہی. تو کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسا کشتی کرتے تھے؟ رسول اللہ پہلوان گیری کرنے کے لیے آئے تھے، مزل پاور بتانے کے لیے آئے تھے کہ بھئی میرے میں اتنی طاقت ہے. لیکن جب آپ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور یہ کافر نے جو اس وقت اشعار کہنے والے اشعار کہہ رہے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے لکڑی کا پھیر کا کام کرتے ہیں، تلوار کا کام کرنے والے تلوار کا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے فن بتا رہے تھے، اور ایک پہلوان اکھاڑے میں اتر کر کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر لے، تو لوگوں نے مذاق سے کہہ دیا یہ محمد آ رہے ہیں، محمد سے تم لڑ تو لو ذرا. اس نے کہا میں محمد سے بھی لڑوں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شرط ہے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو ہار جائے تو میری بات پر ایمان لانا ہوگا. اگر تو ہار جائے تو میری بات پر ایمان لانا ہوگا، اور میں ہار جاؤں تو پھر میں اسلام کی بات کو چھوڑ دوں گا، تیرے مذہب میں آ جاؤں گا. دنیا دنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں. میں اللہ کے رسول کو نہ عزت ہے نہ ذلت ہے. اللہ کا رسول تو یہ کہتا ہے خدا کی راہ میں ذلت بھی ملتی ہے تو اسے عزت سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان دنگل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جمگٹا دنیا کا ہوا ہے کہ محمد میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور ہم ٹھوکنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ محمد اترے ہوئے ہیں. محمد اگر میں نے تم کو ہرا دیا تو تم کو اسلام چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم نے مجھے مار دیا تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا. رسول اللہ کو ایک ہی دھن تھی کہ کچھ بھی ہو تو اسلام کو قبول کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنگل میں قدم رکھا، اس نے کہا کہ چلو پیترا بدلو اور کام شروع ہو جائے. رسول اللہ نے کہا کہ پیترا بدلنے کی ضرورت نہیں. یہ قدم کو بائیں قدم کو آگے بڑھا دیا اور کہا مجھے چت کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاؤں کو 1 انچ ہٹا دے تو میں ہار گیا. میرے پاؤں کو اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹا دے تو میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے چت کر دیا. اس نے کہا یہ تو معمولی بچہ ہے، ایسے بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے چت کر دیا ہے. کیوں پڑا؟ تو کہا ایک ہاتھ سے کام کرتا ہوں، ہاتھ ڈالا دوسرا ہاتھ ڈالا، پوری طاقت صرف کر دی، پاؤں سے میں لپیٹ گیا. سب کچھ ہوا مگر دنیا نے دیکھا
کہ رسول کا پاؤں ہل نہ سکا. وہ رسول کا پاؤں نہیں تھا, رکھنے والے نے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا. رکھنے والے نے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا. وہ جس کی شریعت قیامت تک رہنے والی تھی, وہ جس کا کلمہ اذان میں ہونے والا تھا, وہ جس کا کلمہ اقامت میں ہونے والا تھا, وہ جس کی آواز قیامت تک بلند ہونے والی تھی, اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا. وہ پاؤں رسول کا نہیں تھا, وہ پاؤں خدا کا پاؤں تھا. پہاڑ ہٹ جا سکتا تھا, وہ رسول کے پاؤں کو ہٹا نہیں جا سکتا تھا. کیا ہمارے رسول کا پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح ہو گیا؟ پاؤں کی بات کرتا ہوں, رسول تو بہت بڑی بات ہوئی. پاؤں ہمارا رسول کا پاؤں کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا رسول کا ہاتھ ہمارا ہاتھ یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو آ جائے کوئی. ارے انہوں نے تو چاند کو ٹکڑے کیے تھے, انہوں نے چاند کو ٹکڑے کیے تھے. میں کہتا ہوں ایک ران کے ٹکڑے کر کے بتا دو اشارے سے, یہ کٹی ہوئی ران کے ٹکڑے کر کے بتا دو بغیر چاقو کے, یہ دو ٹکڑے ہو جا, تو یہ ران دو ٹکڑے نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے. کیا رسول اللہ کی انگلی ہماری انگلی ایک ہو سکتی ہے؟ پھر کیسے برابری کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ کون ہے جو برابری کی بات کر سکتا ہے کہ رسول اللہ ہماری طرح کے انسان تھے؟ ہماری طرح کے انسان ہوتے تو وہ بات ہو جاتی کہ صاحب ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا. اگر تم بھی دعویٰ کرتے ہو تو اشارہ کر کے بتا دو تو پتا چلے. کس کے دم کس کے انگلیوں میں یہ بات ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں سب سے پہلے پیدا ہوئے, فخر و فاخر کی حالت تھی, ماں کو دودھ نہیں تھا تو حضرت زبیر کی ماں حضرت غالباً اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دیا. رسول اللہ نے اپنے پاؤں کا انگوٹا بچے کے منہ میں دیا اور بچہ پی کر سیراب ہو جاتا تھا. کون ماں آدمی ہے جس کے انگوٹے کو چوس کر دودھ مل جاتا ہوگا؟ ہے کسی کی ماں جنی ہے؟ کسی کے انگوٹے سے دودھ نکل سکتا ہے؟ اور بچہ سیراب, جب بھی بچہ روتا تھا تو ماں لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیتی. رسول اللہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھتے تھے, چوم لیتا اور بچہ سیراب ہو جاتا کہ دودھ مل گیا. ارے دودھ نہیں, نور پی رہا تھا. وہ دودھ نہیں تھا, نور تھا جو پی رہا تھا. تو کون پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہم ہیں, ہماری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ ہرگز نہیں. یہ تو کافروں کا کہنا تھا. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ, ہمیشہ کافروں نے یہی کہا یہ تو ہماری طرح کے آدمی ہی, تم ان کے پیچھے کیا جاتے ہو. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یاسین, تو آپ اکثر نماز فجر کی نماز میں پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. اس میں صاف کہا گیا تھا فَأَصْدَقْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. جب دو پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا, لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے تیسرے کو بھیجا کہ جاؤ ان کی مدد کرو, یہ دو کو بھی لوگ جھٹلا رہے ہیں. تو تینوں نے مل کر کافروں سے کہا انا الیکم مرسلون, ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. تو کافروں نے کہا تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ کافروں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہو. وما انزل الرحمن من شیء, اور تمہاری طرف اللہ نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا. قالوا, انہوں نے کہا اللہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. انہوں نے کہا تو یہی کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم معمولی بشر نہیں ہیں بلکہ ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں صاحب ہم بھی تمہاری طرح کے پیغمبر آدمی ہیں, اگر انہوں نے ایسا نہیں کہا. ہم خدا جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. مگر سوال یہ ہے کہ پیغمبر دنیا میں آتا تو کیا شکل میں آتا, کس شکل کو لے کر آتا؟ اگر جنات کو اللہ بھیجتا تو انسان کہتے کیوں بھائی, کیا انسانوں میں ایسا کوئی بھی قابل نہیں تھا کہ آپ جو ہے جنات کو ہمارے پاس بھیجے ہیں؟ حیوان کو بھیجتا تو اللہ بندے کیا کہتے, ہم اشرف المخلوقات اور ہم کو سکھانے کے لیے حیوان آیا ہوا ہے. فرشتوں کو بھیجتا اللہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو معصوم ہیں, نہ ان کو بیوی ہے نہ بچے ہیں. ذرا بیوی بچے والے کو بھیج
تو پتا چلے کہ دنیا کیسی ہے اور کیا ہے. ان کو تو کچھ جانتے نہیں, یہ تو حکم کی اتباع کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری طرف پیغمبر بھیجا تو کس کو بھیجا؟ انسان ہی کے لفافے میں بھیجا. مگر یاد رکھو لفافہ انسان کا, اندر نور میرا کام کر رہا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہاری طرف اللہ کی جانب سے خدا کا نور بھی آیا اور کھلی ہوئی کتاب بھی آئی. کھلی ہوئی کتاب سے مراد قرآن شریف, اور نور سے مراد کون؟ بولو, نور سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں بشر نہیں بولا اللہ. قد جاءکم من اللہ نور, نور آیا ہے, وہ کتاب مبین, مبین کھلی ہوئی کتاب, ظاہر کرنے والی کتاب, کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب آئی. اور نور اور کتاب میں فرق یہ ہے, بہت نازک فرق ہے. اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے بڑی ندرت کی بات ہے. نور کے ساتھ, کتاب کے ساتھ جو نور کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے اور سارے کے سارے بلب لائٹ آف کر دی جائے اور ہم کہیں کتاب کو پڑھو, تو کیا آپ کتاب کو پڑھیں گے؟ بولے نہیں پڑھ سکتا, آنکھیں تو ہیں مگر اندھیرا ہے, ذرا روشنی لاؤ تو کتاب کو پڑھوں. تو اللہ نے کہا میں نے اندھوں کی طرح سامنے فقط کتاب کو نہیں دیا, اگر کتاب کو پڑھنا ہے تو نور رسول پر ایمان لاؤ, رسول کا نور مل جائے گا تو قرآن پڑھنے میں تم کو سمجھ صحیح آ جائے گی. اور رسول پر ایمان نہیں لائے تو ابو جہل کے ابو جہل رہو گے. کتاب تو پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا, مگر ایمان کیوں نصیب نہیں ہوا؟ نور نصیب نہیں تھا. جب نور آتا ہے تو کتاب پڑھی جا سکتی ہے اس کی روشنی میں, اور جب نور نہیں ہوتا تو قرآن لے کر بھی آپ بیٹھو اندھیرے میں, کیا پڑھ سکیں گے؟ کچھ نہیں. اور اسی طرح عقل کا نور, ایمان کا نور نہ ہو تو مطلب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جو بھی بات سمجھ میں آئے گی الٹا اعتراض کی شکل میں سامنے آئے گی. اور ایمان کا نور ہو تو آمنا اور صدقنا کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اللہ نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے. یہ اللہ نے, یہ واہ واہ جو نکلتا ہے یہ کون نکالتا ہے؟ یہ نور ہے ایمان کا جو انسان کی زبان سے نکالتا ہے. اور ایمان کا نور نہ ہو تو آدمی منہ ٹیڑھا کیے ہوئے بہت ہی زبردستی سنتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا اور کیا بکواس کی جا رہی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جس کو انٹرسٹ نہ ہو وہ کہتا ہے, اور جس کو دلچسپی ہو وہ کہے گا کہ اور تقریر لمبی ہو جائے تو اچھا ہوگا, اور نکات ملتے جائیں تو ہم کو اچھا ہوگا. یہ ایمان کا نور کہتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کے پاس سے تمہاری طرف نور بھی آیا ہوا ہے اور اس کی روشنی میں کتاب مبین کو پڑھو تو پھر تمہارے سامنے مطلب کتاب کا سمجھ میں آ جائے گا. اور کیا اچھی بات فرمائی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے. کل سے میلاد مہدی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ مہدی موعود کا بھی ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں. مہدی موعود نے فرمایا برائے فہمیدن معانی قرآن نور ایمان بسست. آپ نے فرمایا مولوی عالم ہونے کی ضرورت نہیں, قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے. جب ایمان کا نور ہو جائے گا تو قرآن کے معنی خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر ایمان کا نور نہ ہو تو عالم ہونے کے باوجود قرآن میں نقص نکالتے رہیں گے, نقص نکالتے رہیں گے. یہ کیوں آیا, یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسا لوگ آج کل کے تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو علماء کی تقریر پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے فرمائی, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی کیا ہم دفتر, ہم کیا الماری کتاب لے کر پیٹ پر ڈال کے پھریں گے, یا ایک آدمی پوچھے گا تو میں کتاب نکال کر بتاؤں اس کے سامنے؟ جاہل کا کام سننا ہے, عمل کرنا ہے. جاہل کی تقریر کو سننا بھی جہالت ہے. یاد رکھو کسی جاہل کی تقریر نہیں سننا. اگر اپنے ایمان گنوانا ہے تو اس کی تقریر سنو, اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے وہ بات کو بیان کرے گا جو اس کے اندر موجود ہے. مٹکے میں سے وہی چیز چھلکتی ہے جو مٹکے میں رکھی ہوئی ہے. پانی ہوگا تو پانی بتائے گا. سماور میں سے سماور کی اگر ٹوٹی کھولو گے تو سماور میں سے وہی چیز گرے گی جو سماور کے اندر رکھی ہوئی ہے. دودھ ہوگا تو دودھ, شربت ہوگا تو شربت, اور اگر پانی ہوگا تو پانی. اسی طرح یہ جو پیٹ ہے یہ سماور ہے,
اور یہ منہ جو ہے ٹوٹی ہے، اس میں جو ہوگا بات وہی نکلے گی. ایمان کی بات ہوگی تو زبان سے ایمان کی بات نکلے گی، اور دل میں نفاق ہوگا پیٹ میں تو منہ سے ٹوٹی سے کیا بات نکلے گی؟ منافقت کی بات نکلے گی. ایمان یہاں پیدا ہونا چاہیے. دل میں اگر ایمان ہو تو منہ سے بات وہی نکلتی ہے، اس لیے کہ منہ ٹوٹی ہے جہاں سے بات نکلتی ہے، جہاں سے پیٹ میں کی چیز باہر آتی ہے. آپ بولتے نہیں ارے اس نے کہہ دیا ارے پیٹ کی بل باہر بڑھ گئے، باہر نکل گئی پیٹ کی بات. تو پیٹ کی بات نکلنا بہت مشکل، مگر اللہ کبھی کبھی پیٹ کی بات نکلوا دیتا ہے تاکہ تم لوگوں کو سمجھ پیدا ہو جائے کہ کون آدمی کیا ہے اور کس کے اب تک کیا بہروپیہ پہنا ہوا تھا اور حقیقت میں اس کے اندر کیا ہے. کبھی کبھی معلوم ہو جایا کرتا ہے تاکہ آپ متنبہ ہو جائیں. پر یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دربار عظیم ہے. رسول اللہ کا دربار دربار عظیم ہے. جس طرح قرآن کو چومتے ہیں، جس طرح قرآن کو منبر پر رکھتے ہیں، جس طرح قرآن کی کو سر پر اٹھاتے ہیں، یاد رکھو محمد کی شخصیت بھی وہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن خلق عظیم عطا فرمایا ہے. ادھر قرآن عظیم دیا اور ادھر خلق عظیم دیا. یہ دونوں عظیم ہیں. اللہ خود عظیم، اور اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا اس کی عظمت کے کیا ٹھکانے اور کیا بڑھا لے سکتے ہیں؟ اس کی ہے کچھ انتہا ہو سکتی ہے؟ خدا عظیم ہے، علی عظیم کہتا ہے اللہ، میں عظیم ہوں. مگر اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا اب اس کے ہم اندازہ لگا نہیں سکتے. اب پھر لوگ یہ کہیں محمد کو بڑھا چڑھا کر بیان مت کرو. میں کہتا ہوں کیا ہم بڑھا کر بیان کریں گے؟ رسول اللہ کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. خدا جس کو بلند کرتا ہے میں اس کو کیا بیان کر سکوں گا؟ میں اتنا کہتا ہوں کہ خدا نہ کہو اور خدا کے سوا جو کچھ کہو سب روا ہے. رسول اللہ کے لیے خدا ایک مت کہو اور خدا کے سوا جتنی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہو سب روا ہے. خدا کہنا روا نہیں ہے. وہ بھی کب؟ شریعت کے پردے میں. ورنہ طریقت میں جاؤ تو میں تو نہیں کہتا، میں تو رسول ہی کہتا ہوں، میں تو بندہ ہی کہتا ہوں. میں خدا سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے تو خدا کہتا ہے نہیں سمجھے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جس وقت رسول نے کنکریاں پھینکی تو نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی. اب بتاؤ رسول کس مقام پر تھے؟ اب رسول کس مقام پر تھے؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے جب تو نے کنکریاں پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی. تو کنکریاں پھینکنے والا کون ہے؟ اللہ. اور پھینک کون رہے ہیں؟ رسول. اللہ کہتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کہتا ہے رسول کا ہاتھ نہیں، وہ میرا ہاتھ ہے. اب بتاؤ رسول اللہ کے ساتھ ہوئے یا ہمارے برابر ہو رہے ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ نے رسول کو ہٹا دیا. ید رسول کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا. ید اللہ، میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے ہوتا ہے. پھر کیا بات ہوئی ہے؟ اور دور مت جائیے، اگر رسول ہمارے برابر ہوتے تو ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات ہی بات ہے. میں رسول کی زبان سے جو بات نکلی اللہ اس کو کہتا ہے قرآن شریف ہے. زبان محمد کلام میرا. کہیں دنیا میں آپ نے سنا کہ محمد کی زبان سے اللہ کا کلام جاری ہوا؟ کوئی بشر کو لا لو، کسی بشر کو لا لو دنیا میں اور جو یہ کہتا ہو کہ میری زبان سے اللہ بول رہا ہے، بتاؤ کیا کسی کی زبان سے اللہ بولتا ہوگا؟ کون بشر ہے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہوگا؟ نہیں، زبان محمد ہی کی تھی. اور تم کہتے ہو زبان محمد کی تھی، اور خدا سے پوچھو تو کہے گا کہ نہیں، وہ میری ہی زبان تھی جو بات کر رہا تھا. محمد کا منہ صحیح، زبان میری تھی تو کلام میرا ہوا. اب محمد کے منہ میں خدا کی زبان کہاں سے آئی؟ پھر بھی ہماری طرح بشر ہو سکتا ہے؟
اب رہا کھانے پینے کی بات آتی ہے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے تھے. رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کیا کھاتے تھے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انی ابھی تو عند ربی، میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں. میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں. کیا ہوتا ہے وہ؟ یطعمونی و یشربون، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے. کوئی بشر ایسا ہے جسے اللہ کھلاتا پلاتا ہے؟ کوئی بشر ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات اللہ کے پاس گزار کر آتا ہوں؟ کھلاتا تو ہم کو اللہ ہی ہے، کھلاتا تو خدا ہی ہے سب کو. مگر وہ جو رسول نے فرمایا میں رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں، جو اللہ مجھے کھلاتا ہے، یطعمونی و یسقینی، کہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، تو ایسے ہاتھ سے کھلاتا پلاتا کون ہوگا؟ ہے کوئی بشر ہمارے پاس موجود ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ پھر رسول ہماری طرح کہاں کے ہو گئے؟ اور ہماری طرح ہے تو اس کو جانا چاہیے خدا کے پاس اور کہنا چاہیے کہ میں آج رات خدا کے پاس کھا کر آیا ہوں. کوئی بشر دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہاں اکثریت و اقلیت کو دیکھا نہیں جاتا، یہاں پر فن کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پر حقیقت کو دیکھا جاتا ہے. اور ہمیشہ حقانیت ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو کمتر ہوا کرتے ہیں. اکثریت تو ہمیشہ فاسقین کی ہے، وہ اکثرهم الفاسقون. نام نہیں لیا، اور آپ جانتے ہیں نام کس کا نہیں لیتے؟ بیٹا باپ کا نام نہیں لیتا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا نام نہیں لیتا، بیوی شوہر کا نام نہیں لیتی، شاگرد استاد کا نام نہیں لیتا، مرید پیر کا نام نہیں لیتا. لیکن یہاں معاملہ خالق مخلوق کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. ہم کو سبق سکھانے کے لیے خبردار، میں جس کی عزت کرتا ہوں تم کو بھی عزت کرنا چاہیے. میں جب نام نہیں لیتا تم نام لے کے پکارتے ہو، خبردار یا محمد نہیں کہنا چاہیے، پھر یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہو. محمد نام مت پکارو. گستاخی کی بات ہے کہ رسول کو تم نام کے ساتھ پکارتے ہو. میں پوچھتا ہوں کون ہے بشر ایسا؟ نہیں، کون پیغمبروں میں ایسا پیغمبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نام سے نہیں پکارا؟ ہے کوئی پیغمبر؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. کیا اللہ نے نام لے کر نہیں پکارا؟ لے کے پکارا نہیں پکارا؟ اللہ نے نام لے کے پکارا. یا نوح اہبط، اے نوح سوار ہو جاؤ کشتی میں. کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کو نہیں بولا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تم کو مارنے والا ہوں، اور رافعک الیہ، اور آسمان کی طرف میری طرف اٹھانے والا ہوں. کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارا؟ ماں بھی یمینک کا یا تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کیا اللہ نے موسیٰ کو نام لے کر نہیں پکارا؟ سب کو اللہ نے، تمام پیغمبروں کو اللہ نے نام لے کر پکارا. مگر نام نہیں لیا کسی کا. تو جب حضور کا نام پکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے کبھی نام نہیں لیا. طٰہٰ، یاسین، تاسین، مزمل، مدثر، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مختلف ناموں سے اللہ نے یاد کیا، محمد کے نام سے اللہ نے کبھی یاد نہیں کیا. معراج کا ذکر ہوا تھا، اللہ نے محمد نہیں کہا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. محمد کو سیر کرائی لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. کیوں؟ گستاخی نہ ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ کون شان ملحوظ رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی شان ملحوظ رکھتا ہے. کوئی جب پیغمبروں میں کوئی آپ کے برابر نہیں تو بشر میں آپ کے کون برابر ہو سکتا ہے؟ امتیوں میں سے کون ہو سکتا ہے بھائی؟ ہمارے جیسا بول سکتے ہیں، اس کو رسول کو بول سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو وہ پیغام کافروں نے کہا ما لہذا رسول، کافروں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا. یہ کافروں کی بات ہے، مومنوں کی بات نہیں ہو سکتی. مومنین نے تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کے نام سے یاد کیا ہے، آقا کے نام سے یاد کیا ہے، یا حبیب کے نام سے یاد کیا ہے. کرنے والوں نے مختلف ناموں سے یاد کیا لیکن نام کے ساتھ یاد نہیں کیا. اور کدھر امتی غلام، اور کدھر بشر جس میں شر کا مادہ ہے، اور کدھر رسول جو سراسر خیر ہی خیر ہے جس میں شر کا مادہ نہیں. اس لیے لوگوں نے کہا بشر تو نہیں لیکن خیر البشر ہے. تمام بشروں میں، تمام انسانوں میں اگر کوئی افضل ہے، بہتر بشر ہے تو اس کا نام کیا رکھا؟
رسول اللہ رکھا، خیر البشر کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ہے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی رسول کو کہے کہ ہماری طرح کا بشر ہے تو اس کو سوائے کافر کے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کافروں کی اتباع کرنے والا کہہ سکتے ہیں، کافروں کی اتباع کرنے والا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی اتباع کرنے والا، قرآن کی اتباع کرنے والے کے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرما دی ہیں، تو حقیقت کو لے کر آپ نے بیان فرمائی. اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب جلیلہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب رفیع جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ اتنے اونچے ہیں، وہ اتنے اونچے ہیں کہ ہم ان کا ذکر بھی مرتے دم تک بھی ساری دنیا والے بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے. سیاہی سوکھ جاتی ہے دریا کی، قلم جھاڑ بن جائے، درخت قلم بن جائے تو سارے درخت ختم ہو جائیں گے، لکھنے والوں کے ہاتھ تھک جائیں گے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کام کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود کو رب العالمین کہا اور رسول اللہ کو رحمت للعالمین فرمایا. تو جہاں جہاں ربوبیت کام کرتی ہے وہاں وہاں رحمت بھی کام کرتی ہے. اور سچ کہوں، اگر رحمت نہ ہوتی تو ربوبیت بھی کام نہ کرتی. یہ صدقہ ہے رسول کے قدموں کا کہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی پال رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور محمد کی وہ بھی امت ہے. امت دو قسم کی ہے، ہم جو قبول کر لیے اس کو امت کہتے ہیں، امت اجابت قبول کرنے والے، اور کافروں کو امت دعوت کہتے ہیں، تو وہ بھی امت رسول میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت ہونے کے اعتبار سے اللہ ان کو پال رہا ہے. تو رسول کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ان کو پال رہا ہے. اگر رسول کی رحمت نہ ہوتی تو خدا ان کو غارت کر دیتا. اور آپ کہتے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں، منہ کو جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو کیا کیا؟ ڈبو دیا. کیا باقی رکھا؟ نہیں. موسیٰ کو جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے کیا کیا؟ ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. لوط کو جنہوں نے نہیں مانا کیا کیا؟ ان کو اللہ نے کیا کیا؟ زمین کے برابر پتھر بنا کر رکھ دیے. کسی کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا کر رکھ دیا. جن جن پیغمبروں کو نہیں مانا اس امت کو اللہ نے ہلاک کر دیا. لیکن رسول اللہ کو جن امتوں میں نہیں مانا اللہ ان کو بھی پال رہا ہے. کیوں پال رہا ہے؟ رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے تم رحمت ہو. تو کفر کا بھی ایک عالم ہے اور کفر کے عالم کے لیے رحمت یہ ہے کہ وہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، اور تیری رحمت ہے تو میں ان کو پال لیتا ہوں. اب ہے کوئی بشر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ بھی باقی ہے سمجھ میں آنے کے لیے؟ سمجھ میں آ گئی. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے صحیح پڑھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کا سمجھنا آسان نہیں ہے، نہ حدیث کا سمجھنا آسان ہے، نہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے، نہ نقلیات کا سمجھنا آسان ہے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کتاب پڑھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں سمجھ لے سکتا ہوں. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. سمجھنے کے لیے بہت گہری سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے جب تک میں کہتا ہوں جب تک بزرگوں کی قدموں میں بیٹھ کر جوتیاں سیدھی نہ کرو ایمان نصیب نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا. ایک لائر کیا لائری کی کتاب گھر میں بیٹھ کر پڑھ کر مقدمہ لڑ سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں. LLB پاس بھی کر لیا تب بھی وہ مقدمہ لڑ سکتا ہے جب تک کہ کسی ایڈوکیٹ سینئر لائر کے پاس جا کر 2-4 سال نوکری غلامی نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا. انگریزی کی MBBS کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹری کی سند لینے کے بعد بھی
کیا کوئی ڈاکٹر چلا سکتا ہے؟ نہیں. جب تک کہ ہاؤس سرجری نہیں کر لیتا، جب تک ڈاکٹر کے تحت نہیں رہتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ دوا کیسی دینی چاہیے. مختلف کیسز آتے ہیں. تو دنیا کے ہر جگہ ایک تاجر کا بیٹا تاجر نہیں بنتا جب تک کہ شروع سے تھیلے اٹھانا نہ سیکھے. ایک دم غلے پہ بیٹھ جائے گا، 4 دن میں دکان ہوا ہو جاتی ہے. اور اگر شروع سے دھندا کرنا سیکھے، تھیلے اٹھانے کیسے ہیں، مال کو پرکھتے کیسا ہے اور مال کو چنتے کیسا ہے، یہاں سے کاروبار شروع ہوتے ہیں تو سیٹ بن کر کام کر سکتا ہے. اور آتے ہی BA بن کر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو پیٹ پر قرضہ آ جاتا ہے. سیٹ پر، قرضدار پیٹ پر، یہ ہو جاتا ہے. کب؟ جبکہ تجربہ نہ ہو اور باپ کی خدمت نہ کرے، غلامی نہ کرے تو یہ بات پیدا ہوتی ہے. اور کچھ بھی لکھا پڑھا نہیں اور بچپن سے باپ کی خدمت کرتا رہتا ہے، لاکھوں میں کھیلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو تجربہ نصیب ہو چکا ہے. تو تجربہ بڑی چیز ہے، غلامی بڑی چیز ہے. 4 کتابیں پڑھنے سے آدمی کچھ نہیں بن جاتا جب تک کہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس بندے کو جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا. بزرگوں کی خدمت میں ہم رہے، ان کی ہر بات کو آمنا صدقنا کہہ کر سنتے رہے. تب علم نے چمکا دیا. ضرور علم چمکاتا ہے. علم حقیقت میں کچھ چیز دیتا نہیں. چیز لاؤ، علم کہتا ہے میں چمکاتا ہوں. تاگا ہے، مانجا الگ ہے. تاگے کو مانجا دینا وہ الگ بات ہے. علم مانجا ہے. اچھے ڈور لاؤ، اس کو بھی مانجا دیتا ہے. ہاتھ لاؤ، اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو علم کو اچھی بات مت سمجھو. علم کے لیے تاگا لاؤ، علم مانجا بن دے دیتا ہے. یہاں تک کہ آپ پتنگوں کو کاٹ سکتے ہیں. اور اگر ہاتھ پر چلاؤ تو اپنا ہاتھ بھی کٹ جائے گا. ایمان پر چلاؤ تو ایمان بھی کٹ جائے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ سب نہیں، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرو، علم حاصل کرو وہ جو ان کے سینے میں ہے. تو پھر وہ جب اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. خدا تعالیٰ شیطان کے غرور و فخر سے بچائے. اللہ علم دے کسی کو مگر اللہ غرور نہ دے. غرور نہ دے کہ میں پڑھا ہوا، میں جانتا ہوں. یہ ابلیس کی علامت ہے. ابلیس نے کہا میں اچھا ہوں، خدا نے کہا نکل جا. مہدی موعود نے کہا خدا کے پاس جانے کا طریقہ میں بولنا نہیں، میں نہیں تو ہے بولتے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ. اسی لیے ذکر میں کیا رکھا؟ لا الہ ہوں نہیں الا اللہ تو ہے. تو ہم نے کہا کہ مہدی موعود نے فرمایا خدا کے پاس جانے کا راستہ میں نہیں تو ہے بولو. اس لیے شیطان انا خیر منہ بولا، اللہ نے کہا نکل جا. اور جب مہدی موعود نے تو ہے کہا، رسول اللہ نے کہا تو ہے، اللہ نے کہا کہ آ جاؤ معراج پر. اس لیے کہ یہ میں کی بولی نہیں ہے، تو کی بولی ہے. میں کی بولی کون بولتے معلوم آپ کو؟ میں کی بولی بکری بولتی ہے. بکری کیا پکارتی ہے؟ میں. تو ہم کیا کرتے ہیں اسے؟ جو بھی میں پکارتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں. جو میں بولتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، ہم اس کو خود کاٹ دیتے ہیں. کاٹنے کے بعد اس کے نسیں بناتے ہیں، اس کی نس بنتی ہے، وہ ستار میں بناتے ہیں. ستار پر کرو تو. جب کٹنے کے بعد وہ تو کی بولی نکلتی ہے. تو کو باقی رکھا جاتا ہے، میں کو کاٹا جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں نہ کہو ورنہ کٹ جاؤ گے. کب تک کٹو گے؟ کٹتے وہ بیڈمنٹن کھیلنے کی بیٹ تیار ہو جاتی ہے، اس کو بھی آپ آواز لگاؤ، آواز کیا نکلتی ہے؟ تو کی آواز نکلتی ہے. تب کہتے ہیں ہاں یہ گھر میں رکھنے کی چیز ہے. میں کو کاٹنے کی چیز، تو کو رکھنے کی چیز ہے. اور تو کی بولی خدا کو بھی پسند ہے، انسان کو بھی پسند ہے. خدا تعالیٰ میں کی بولی سے ہم کو بچائے اور تو کی بولی ہماری زبان سے نکالتا رہے. یہ چند کلمات جو بولا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول ہو جائیں گے تو میری آخرت کا توشہ اور آپ لوگوں کے اگر ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. اور بھوسا اگر کسی قسم کا غلط بٹھایا گیا ہے تو خدا را اس بھوسے کو نکالو اور یہ سمجھو کہ رسول اللہ خیر البشر ہے، ہماری طرح کے بشر نہیں. نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ جاگنے میں، کسی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے.
نہیں ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ بھی رسول کا ہمارے پیشاب پاخانے کی طرح نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشاب فرما دیا گھر میں بیماری کے وقت میں، اور ایک شخص کو بلا کر کہا کہ بھائی آؤ اور لے جاؤ اور اس کو ذرا لے جا کر دور دبا دو۔ تو وہ شخص لے کر گیا اور جا کر واپس آ گیا۔ رسول اللہ کو معلوم تھا، رسول نے کہا کہ دبا دیا؟ ہاں یا رسول اللہ ایسی جگہ دبایا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے پی لیا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے پی لیا ہوگا، اس لیے کہ پیتا ہے تو ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی کا سایہ بھی نہیں پڑتا، تم نے پی لیا ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا تھا پیشاب مبارک، میں پی لیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ فرمایا کہ بندے کے بدن کا کچھ حصہ بھی جس کسی کے بدن میں گیا ہوگا دوزخ کی آگ اس پر سے حرام ہے، دوزخ کی آگ اس پر سے حرام ہے۔ تو ہے کوئی بشر جو یہ بول سکتا ہے کہ برابری کر سکتے ہیں؟ پیشاب نجس تھا، رسول اللہ کو ڈرانا چاہیے تھا، خبردار تم نے یہ کیا کیا، مگر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھنے میں بشر، حقیقت میں نور تھا، وہ نور ہی نور تھا، نور میں سے نکلا ہوا تھا۔ دنیا والے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ایمان والوں سے پوچھو تو کہیں گے کہ نہیں، نور ہی نور تھا۔ جبھی تو رسول اللہ نے فرمایا جس میں بندے کا نور داخل ہوا ہے نار میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو جلا سکے، اس لیے کہ نار سب کو جلا سکتی ہے اور نور کو جلا نہیں سکتی۔ تو یہ مقامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ بہت میں کچھ بھی نہیں بولا ہوں، حضور کے اتنے مقامات عالیہ ہیں، اس کا ذکر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، غلط باتوں کو سننے سے اللہ بچائے اور اچھی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مفتی عبداللہ ہانسوٹ سے جو میرے پاس سوالات 2 سال پہلے بھیجے تھے، اس کے جوابات میں نے فصل الخطاب کے نام سے اردو میں لکھا تھا۔ اس کے کچھ حصے یہاں پر آپ اردو پڑھنے والوں کو آپ مل گئے ہوں گے، لیکن اب یہاں کے لوگوں نے اس کو گجراتی میں چھاپا ہے تاکہ سب لوگ اس کو مطالعہ کر سکیں، پڑھ سکیں۔ تو یہ فصل الخطاب ہے جو گجراتی میں چھپی ہے، 220 صفحے کچھ اس کتاب کے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے۔ آئندہ جو بھی سوال مہدویت کے تعلق سے کوئی بھی کرے تو آپ اس کتاب کو پڑھ کر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ 1-2 دن میں نوجوان آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو کتاب دے دیں گے۔ میں فقط اس کتاب کو آپ کے سامنے آج اجرا کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو مقبول بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری آخرت کا توشہ بنا کر اللہ تعالیٰ میری نجات کا سامان اس کے ذریعے سے مجھے بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شائع کرنے کے سلسلے میں جن نوجوانوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ایسی اور کتابیں شائع کرنے اور آپ کو کس سلسلے میں ان کی مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔